باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا سے لی گئی ہے، اس کا 20 باب، پہلی 2 آیات، پھر 11 سے 18ویں آیت تک۔ ہفتے کے پہلے دن مریم مجدلی ایسے تڑکے کے ہنوز اندھیرا ہی تھا، قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ تب وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس دوڑی آئی جسے یسوع پیار کرتا تھا، اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہم نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ لیکن مریم باہر قبر پر کھڑی روتی رہی اور روتی ہوئی جھکی اور قبر میں نظر کی، اور جہاں یسوع کی لاش رکھی گئی تھی اس نے 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے، ایک سرہانے اور ایک پائنتی بیٹھے دیکھا، جنہوں نے اس سے کہا، بی بی تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اسے کہا، بی بی تو کیوں روتی ہے؟ کسے ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اسے یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اسے کہا، مریم۔ اس نے اس کی طرف پھر کر عبرانی زبان میں کہا، ربونی، اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھ سے نہ چمٹنا، کیونکہ میں ہنوز اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، مگر میرے بھائیوں کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس، یعنی اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مجدلی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خدا باپ، قادر مطلق اور کائنات کے مالک، ہمیں اپنا خاص فضل بخش کہ جس طرح مریم مجدلی یا مریم مگدلینی نے یسوع کو پا لیا، اسی طرح ہم سب بھی اپنی گناہ آلودہ زندگیوں کو چھوڑ کر صرف یسوع المسیح یعنی اپنے نجات دہندہ کی طرف لوٹ آئیں۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج ہم مریم مجدلی کی عید منا رہے ہیں، جو کہ دنیا کی نظر میں بہت گنہگار عورت تھی، مگر خداوند یسوع المسیح جو ہر ایک کو اس کے گناہوں سے بچانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 7 باب 36 تا 50 آیت میں مریم مجدلی کو ایک گناہ گار عورت کا لقب دیا گیا، مگر 47 یعنی کہ 47ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت ہیں معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ اس نے بہت پیار کیا ہے۔ تو عزیزو، بعض اوقات ہم کسی کے گناہوں کا ٹھپا لگا دیتے ہیں، مگر وہ شخص خدا کے کتنے قریب ہوتا ہے یہ صرف خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ اس کے پیار کی حد ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 26 باب 6 تا 13 آیات، مگر 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس نے میرے بدن پر یہ عطر ڈالنے سے یہ میرے دفن کے لیے کیا۔ اب ایک اور حوالہ مقدس یوحنا ہی کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ وہی مریم مجدلی ہے جو لازر اور مارتھا کی بہن تھی، جس نے آدھ سیر اور قیمتی جٹا ماسی کا عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ملا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ 7ویں آیت، تب یسوع نے کہا کہ اسے رہنے دو۔ اس نے
میرے دفن کے روز کے لیے یہ رکھا تھا، مگر خداوند یسوع المسیح تو مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ جسمانی موت مرنے کے بعد تو انہیں موقع ہی نہ ملا تھا۔ اب ذرا غور کریں کہ عورتیں حوصلہ نہیں ہارتیں، اس لیے 11ویں آیت، لیکن مریم باہر قبر پر کھڑی روتی رہی، اور روتی ہوئی جھکی اور قبر میں نظر کی، تو 2 فرشتے کس کی طرف سے تھے؟ خدا کی طرف سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بی بی تو کیوں روتی ہے؟ 14ویں آیت، یہ کہہ کر وہ مڑی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ اب یسوع جو خود خدا ہے، جسمانی لحاظ سے انسان بن کر دنیا میں آیا، ہمیں بتایا کہ یہ جسم تو فانی ہے مگر روح غیر فانی ہے، اور روح خدا کی روح۔ وہی سیم الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ بی بی تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ تو وہ کس کو ڈھونڈ رہی تھی؟ اسی یسوع کو۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، جب ہم پورے دل و جان سے، اپنے پورے صاف دل سے، بنا وقت ضائع کیے، یعنی برائی کے کاموں کو روک کر، خداوند یسوع المسیح جو خود خدا ہے، دنیا میں انسانی جسم لے کر آیا، مگر دنیا نے اسے نہ پہچانا، مگر جب ہم سچے دل سے اس کی تلاش کرتے ہیں تو وہ ضرور مل جاتا ہے۔ جس طرح آج ہم نے سنا کہ مریم مجدلی نے آخر تک اپنی تلاش جاری رکھی، کسے پانے کے لیے؟ خداوند یسوع المسیح کو پانے کی تلاش۔ اب خداوند یسوع المسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مشنری ہونے کا موقع کسے دیا؟ مریم مجدلی کو۔ 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں، میرے بھائیوں کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس، یعنی اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ اب کیونکہ شاگرد تو خالی قبر دیکھ کر واپس لوٹ گئے تھے، کیونکہ وہ ہنوز نوشتہ کو نہ جانتے تھے کہ مردوں میں سے اس کا جی اٹھنا ضرور ہے۔ بے شک مریم مجدلی بھی نہ جانتی تھی، مگر مریم مجدلی کا پیار دیکھیں، اس کی خداوند یسوع المسیح سے لامحدود محبت دیکھیں کہ اگر قبر خالی ہے تو اسے کہاں رکھا ہے، اور وہ زندہ یسوع سے ہی پوچھ رہی ہے، اسے باغبان سمجھ کر۔ تو آج کے زندہ کلام میں سے اور مریم مجدلی کے زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ جب ہم گناہوں کو چھوڑ کر یسوع المسیح کی طرف مڑتے ہیں آخری دم تک، تو وہ ہمیں کیوں نہ ملے گا۔ عزیزو، خوشی کی بات یہ ہے کہ چاروں اناجیل میں مریم مجدلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 14واں باب، 3 تا 9 آیات، لیکن ہم پڑھیں گے 8ویں اور 9ویں آیت۔ جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا، اس نے پہلے ہی سے میرے بدن کو دفن کے لیے عطر ملا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یادگاری کے لیے بیان کیا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ، اور خاص کر اپنے پیارے ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے، کہ وہ اپنے اچھے اور نیک کاموں کے سبب سے زندہ خدا باپ کی طرف رجوع کریں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے، آمین۔